السلام علیکم ناظرین، پروگرام لائیو ود عباس جعفر میں خوش آمدید۔ ناظرین، گزشتہ روز امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس نے ہندوستان کو اقلیتوں کے لیے ایک خطرناک ملک قرار دیا ہے، اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے اور تمام اقلیتوں کے لیے یہ جو ملک ہے اس کی جو درجہ بندی تھی وہ عالمی جو رینکنگ ہے اس میں کئی درجے نیچے آ چکا ہے۔ ناظرین، اس رپورٹ نے بھارت کا جو ایک سیکولر جو اس نے ایک لبادہ اڑا ہوا تھا دنیا میں، بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور وہ سیکولر ملک ہے جہاں تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادیاں حاصل ہیں، اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اور یہ ایک دنیا کے سب سے طاقتور ملک کی ادارے کی طرف سے ایک اہم رپورٹ ہے جس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہ بھی نکتہ چینی کی گئی ہے اور بلکہ شدید تنقید کی گئی کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ کو گزشتہ 9 ماہ سے انہوں نے بھارتی فوج نے اس میں ایک لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے، اور لاک ڈاؤن کا جہاں ذکر ہوا ہے تو وہاں اب جو یہ وبا آئی ہے کورونا کی، اور ویسٹ کو جو اگر اندازہ نہیں تھا تو اب اس کو بہتر پتہ لگ گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، افسوس کی بات ہے، لیکن ان کو اندازہ ہوا ہے کہ اگر آپ جب انسان کو آپ اس طرح پابندیوں میں کر لیں پوری آبادیوں کو، تو اس کا ان کے کیا سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، وہ کیا محسوسات ہوتے ہیں ان کی، اور ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں جو بھارتی وزیر اعظم ہے نریندر مودی، ان کے لیے ایک انتہائی جو سبکی کا باعث ہے، یعنی توہین کا باعث ہے، وہ یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس نے ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو انفالو کر دیا، اور وہاں جو انڈیا ایمبیسی ہے اس کو بھی انہوں نے انفالو کر دیا۔ اس پر جو کانگریس کے صدر ہیں بھارت میں راہل گاندھی، انہوں نے تو حیرت کا اظہار کیا ہے کہ یہ میرے لیے باعث حیرت ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی جیسی جو خود اتنی سیکولرزم کا اور اتنی بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے لیے واقعی شرمندگی کا باعث ہے کہ یہ جو فاشسٹ حکومت ہے نا بھارت کی، یہ کبھی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مطلب ایک گائے ذبح کرنے یا گائے کے گوشت کے معاملات پر انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں، اور پھر مسلمان تو اس میں بالخصوص ٹارگیٹ ہیں۔ آپ بابری مسجد کو اٹھا لیں، آپ 2000 میں سن 2000 میں جو گجرات میں قتل و غارت ہوئی، آپ اس کو دیکھ لیں، اور یا اس کے بعد آپ پھر سمجھوتا ایکسپریس ہے اس کو آگ لگائی گی، اس کو دیکھیں، پھر سمجھوتا ایکسپریس جو ملزم تھے ان کو رہا کر دیا گیا، یعنی وہاں ایک تو کیونکہ وہ بی جے پی کی ممبران تھے۔ پھر اب گزشتہ جو عرصے سے جو مقبوضہ کشمیر میں صورتحال ہے، اور خصوصاً جو مسلمانوں کے خلاف گزشتہ پورے سال سے ایک مہم چلائی ہوئی ہے بھارتی انتہا پسندوں نے، ہندوؤں نے، بی جے پی کے جو گنڈے ہیں انہوں نے، اس کا تو آپ پوری دنیا میں اس کی صورتحال واضح ہو چکی ہے۔ یہ جو ہندوستان کی جو صورتحال ہے اس پہ ہمارا جو پاکستان کا رد عمل ہے وہ ہمیشہ سے ایک جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا۔ سابقہ حکومت جتنے بڑے واقعات بھی ہوئے اس پہ ایک آدھ پریس ریلیز جاری کر دی گئی، یا کسی نے ایک آدھ دفعہ کہہ دیا کہ جی یہ قابل مذمت واقعات ہیں، اس سے زیادہ ہندوستان کو ان پر کوئی احتجاج نہیں کیا گیا۔ لیکن جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے عمران خان نے کی قیادت میں، اس نے اس مسئلے کو جو خصوصاً ہندوستان میں کا جو کشمیریوں سے جو رویہ ہے، اور جو ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ رویہ ہے، اور باقی اقلیتوں کے ساتھ جو رویہ ہے اس کا، عیسائیوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ بھی، تو اس کو عالمی سطح پر اتنے مؤثر انداز میں اجاگر کیا ہے کہ اب دنیا کی توجہ اس طرف ہو گئی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ مثال کے طور پر 2000 میں جب گجرات میں واقعہ ہوا تھا، مسلمانوں کے گھر جلائے گئے تھے، تقریباً 2000 سے زیادہ مسلمان قتل ہوئے تھے، تو اتنے شدید قسم کے ہنگامے ہوئے تھے کہ ہم پاکستان نے تو کسی قسم کی اس پہ ایکشن نہیں لیا، لیکن امریکہ نے نریندر مودی کے داخلے پر پابندی لگا دی تھی کہ امریکہ میں نہیں داخل ہو سکتے، اور یہ پابندی ان کو پھر مجبوراً ہٹانی پڑی جب وہ وزیر اعظم بنا لیا گیا۔ اب وہ ظاہر ہے ایک ملک سے تعلقات نہیں منقطع کیے جا سکتے، لیکن یہ بہت ہی ایک اہم بات تھی امریکہ کی طرف سے، لیکن کسی مسلمان ملک نے اس پر رد عمل ظاہر نہیں کیا، بالخصوص پاکستان نے بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو حکمران تھے انہوں نے اس پہ اپنا رد عمل نہیں دیا، وہ ایک روٹین ورک انہوں نے اس کو سمجھا کہ معمول کی بات ہے تو ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہوتے رہتے ہیں۔
لیکن موجودہ حکومت نے اس کو ایک سیریس مسئلہ ہے جو واقعی انتہائی سنگین نوعیت کا معاملہ ہے۔ اب اس کا ایک رزلٹ یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ جو عرب ممالک ہیں اس میں بھی انہوں نے بھی آواز اٹھانی شروع کر دی، ہندوستان کے میں جو مسلمان ہیں اقلیتوں کے خلاف، خصوص مسلمانوں کے خلاف۔ اب وہاں جو شاہی فیملی یا خاندان ہے ان کے لوگ بھی، آپ ان کے ٹویٹس بھی دیکھتے رہتے ہوں گے، اور ان کے اخبارات ہیں، جو میڈیا ہے اور جو حکمران ہیں، باقی جو رائے عامہ ہیں، عام لوگ، وہ بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور اب بھارت کو واقعی جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف اس نے کنٹرول پر بھی جو ہے وہ گولہ باری جاری کی ہوئی ہے، اگرچہ وہاں پہ الحمدللہ پاکستان کی افواج اس کو بھرپور جواب بھی دے رہی ہیں اور ان کا دفاع مضبوط ہے، اور بھارتی جو بھڑکے ہیں نا وہ کبھی کبھی ابھی پھر انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ ہم لانچنگ پیڈ تباہ کر دیے۔ میرے خیال میں جو 27 فروری کو ان کو جو سبق سکھایا گیا تھا، اب تو اگر ان میں تھوڑی سی ہمت یا غیرت ہوتی تو وہ اس طرح کی کوئی بات نہ کرتے، لیکن بہرحال وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اپنے عوام کے سامنے کوئی بات کریں، لیکن یہ سب بھی حقیقت باتیں ہیں اور ان میں کچھ نہیں ہے۔ اس چیز کا کریڈٹ ہم ضرور اپنے جو موجودہ حکومت ہے اس کو ہمیں دینا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے ایک اہم بات ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں جب پاکستان کی حکومت نے ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں اور کشمیریوں کی جو محکومیت ہے اس کے سلسلے میں جب ایک ٹھوس موقف اپنایا ہے تو عالمی برادری میں بھی اچھی وجہ اس کو حاصل ہو رہی ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہماری گزشتہ جو تاریخ ہماری گزری ہے 40 50 60 سال، اگر اس میں بھی کشمیر کو اسی شد و مد سے اٹھایا جاتا اور ہندوستان کو بے نقاب کیا جاتا تو اب تک یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سابقہ حکمران تھے دونوں جو ایک نہیں بلکہ دونوں ان کے بہت اچھے، انہوں نے ہمیشہ ہندوستان سے اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی، اور ایک قسم کی جو ان کی اپیزمنٹ پالیسی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں انہوں نے وہ اختیار کی، یعنی بغیر ویزے کی بھی نریندر مودی پاکستان آ گئے اور ہمارے وزراء اعظم صاحبہ کے گھروں تک آئے اور اس میں دقت محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس طرح کے ٹھوس موقف سے ہی اور اقدامات سے ہی ہندوستان کی جو جارحانہ عزائم ہیں پاکستان کے خلاف یا کشمیری عوام پہ جو ان کا جبر ہے یا ہندوستان میں جو مسلمانوں کے خلاف ان کے اقدامات ہیں ان کو لگام دی جا سکتی ہے۔ تو ہم اس سلسلے میں یہ بہت ضروری ہے کہ حکومت کے ان جو اقدامات ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے، لیکن ابھی بھی میرا یہ خیال ہے کہ جو حکومت کے دیگر ادارے ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے خود وزیر اعظم اس مسئلے کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں یا آرمی چیف جو ہمارے وہ لے کے اس کو چلتے ہیں، تو ہمارا جو فارن آفس ہے وہ بھی اس سلسلے میں اقدام کر سکتا ہے۔ فارن آفس کو چاہیے کہ وہ جو اسلام آباد میں غیر ملکی یہاں پہ مشنز ہیں، سفارت خانے ہیں، ان سے مسلسل اپنا رابطہ بڑھائے، ان کو انفارم کرے، اور عالمی سطح پہ بھی خصوصاً یورپی یونین ہے یا OIC ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے، اسی طرح سے جو اور عالمی ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں ان میں زیادہ مؤثر انداز میں کشمیریوں کا اور جو ہندوستان کے مظلوم مسلمان ہیں ان کا کیس پیش کیا جائے، تاکہ بھارت کو اس سے جو جابرانہ ہتھ کنڈے ہیں ان سے روک کر کوئی معاملات کا منصفانہ اور عالمی اصولوں کے مطابق اور وہاں کے جو عوام ہیں خصوصاً کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق، خواہشات کے مطابق ان معاملات کا حل نکالا جائے، کیونکہ اسی میں برِ صغیر کی جو ایک ہیوج پاپولیشن ہے اس کی بھلائی اسی میں ممکن ہے۔